بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں واقعہ بتائیں گے جو کہ ولی اللہ بن گئے۔ ایسے ولی اللہ بن گئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اے ابراہیم بن ادہم، دنیا مجھ سے پیار کرتی ہے، دنیا مجھ سے عشق کرتی ہے، دنیا مجھے چاہتی ہے، لیکن میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے عشق کرتا ہوں، میں تم کو چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخ شہر کے، بلخ ملک کے بادشاہ تھے، اور ایک دفعہ اپنے شاہی محل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو ایسا لگا کہ ان کے محل کی چھت کے اوپر کوئی بندہ چل رہا ہے۔ ابراہیم بن ادہم فوراً ہی چھت پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اس بندے نے کہا، میں مسافر ہوں، میرا اونٹ کھو گیا ہے اور میں اپنے اونٹ کو یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا، آپ کتنے بڑے بے وقوف ہیں، یہ ہمارا شاہی محل ہے، یہ ہمارا شاہی دربار ہے، یہاں پر آپ کے اونٹ کا کیا لینا دینا؟ وہ مسافر بادشاہ کو حیرانگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم کو اگر اپنا اونٹ تلاش کرنا ہے تو جاؤ جنگل میں اپنا اونٹ تلاش کرو۔ وہ مسافر کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بیوقوف تو وہ آدمی ہے جو اس محل کے اندر اللہ کو تلاش کر رہا ہے، اس چار دیواری کے اندر اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ ابراہیم بن ادہم فوراً چونک گئے، حیرت زدہ ہو گئے۔ ابراہیم بن ادہم نے فوراً مسافر سے کہا، مجھے بتاؤ میں اللہ کو کہاں تلاش کروں، میں اللہ کی قربت کیسے حاصل کروں، میں کس طرح سے اللہ کو نزدیکی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں؟ وہ مسافر کہتا ہے، ابراہیم میں حضرت خضر ہوں، یہی بات تم کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تم کو اللہ کی تلاش کرنی ہے تو اللہ کے بندوں میں جا کر تلاش کر۔ اگر تم کو اللہ کو پانا ہے تو جا کر اللہ کے بندوں کی خدمت کر، ان کے پر رحم کر، فضل کر، ان کی بھلائی کر۔ ابراہیم بن ادہم کو حضرت خضر کی بات ایسی دل پر لگی کہ اس نے اپنا شاہی محل، شاہی لباس، اپنا شہنشاہیت، جاہ و جلالت سب کچھ چھوڑ دیا، سب کو خیرباد کہہ دیا اور جا کر عام لوگوں میں زندگی بسر کرنے لگے۔ ابراہیم بن ادہم عام لوگوں میں جا کر ان لوگوں کی خدمت کرتے، ان کی بھلائی کے کام کرتے، ان کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے، ان کو اچھے مشورے دیتے، ان کو مسئلے مسائل حل کرتے، اور خدا نہ خواستہ کوئی زیادہ بیمار ہو، پریشان ہو، تکلیف میں ہو یا زندگی سے بیزار ہو تو ابراہیم بن ادہم ان کے لیے دل جلاتے اور اللہ سے ان کی مشکلوں کی آسانی کے لیے دعا کرتے۔ ابراہیم بن ادہم دور ایک جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتے، بازار میں بیچتے اور گزارا کرتے، اور پھر اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتے۔ ابراہیم بن ادہم فرصت کے اوقات میں جنگل سے دور ایک غار تھی، وہاں پر جا کر وہ اللہ کی عبادت کرتے، بندگی کرتے، ذکر و فکر کرتے اور اپنے توبہ اور استغفار کرتے اور گناہوں کی معافی مانگتے، اور پھر بسا اوقات وہ روتے رہتے۔ ابراہیم بن ادہم کہتے کہ کوئی بھی کتنا بڑا نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، لیکن اگر وہ غریبوں کی خدمت نہیں کرتا ہے، اگر وہ مفلسوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا ہے،
اگر اس کو بھوکوں اور پیاسوں کا احساس نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، اس کے ساتھ محبت نہیں ہے، تو ان کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سامعین اور ناظرین، آج ہم ذرا اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا اس میں کیا کردار ہے؟ ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشان ہے، خدا نخواستہ کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، یقیناً نہ تو ہمیں اس کی فکر ہے، نہ تو ہمیں اس کی خبر ہے، نہ ہی ان سے کوئی سروکار ہے۔ ہم اندازہ لگائیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ہمدردی نہیں، احساس نہیں، اور سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنی ہی ہوتی ہے۔ کسی دوسرے انسان کے ساتھ محبت، پیار، لحاظ، ادب وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ آج کل کے دور میں کتنی زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہمیں آسائشیں نصیب ہیں، زندگی کے اندر فیسلٹیز مل گئی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ سکون اور اطمینان نام کی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے عالیشان مکانات تو بنا لیے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان مکانات کو گھر نہیں بنا سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ اخلاقیات کا معیار گرتا جا رہا ہے۔ انسانیت کی جو قدریں ہیں ان کو ہم پامال کرتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اخلاقیات کو اہمیت دینا بالکل چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ سب پریشان بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں، اور جدید زمانے کے نام پر اپنے آپ کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ اخلاقیات کے بغیر، ایتھکس کے بغیر کبھی ہم سکون حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ اخلاقیات کے بغیر ہم ایک ایسے دلدل میں پھنستے ہوئے جائیں گے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ جرمنی کے حکومت نے اسماعیلی مسلمز کے روحانی پیشوا ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کو 20 مئی 2006 کو ٹالرنس ایوارڈ پیش کیا۔ اس موقع پر ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان نے اپنے خطاب میں فرمایا، اگر عالمگیر انسانی اقدار کے اندر اور انسانی نیکیوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم بہت جلد ایک اجاڑ اور سنسان اور بیابان جنگل میں گم ہو جائیں گے، جہاں پر ہمارے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، یہی کچھ ہے جو مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اخلاقی اصولوں کو مت چھوڑیں، اور اس کی جڑیں انسان کے دل اور ضمیر میں ہونی چاہیے۔ یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاقی قدروں کو زندہ کریں اور ان کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ غریبوں کا خیال کرو، انسانیت کی خدمت کرو، انسانیت سے محبت کرو، یتیموں کا مال ہرگز نہ کھاؤ، سائل کو جرکی نہ دو، زمین پر اکڑ کر مت چلو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ یقیناً یہی وہ اخلاقیات ہیں جن میں دین اور دنیا کی بھلائی
موجود ہے۔ حاضرین اور ناظرین، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا چاہیے، جو بھی قربانی درکار ہو، ہمیں وہ قربانی دینے سے درک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسانیت کی خدمت میں ہی اللہ کی رضامندی ہے۔ اگر اللہ کی خوشنودی چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے، اللہ کی قربت چاہیے، تو انسانوں سے پیار کرنا ہوگا، غریبوں اور مفلسوں کا خیال رکھنا ہوگا، انسانوں سے محبت کرنی ہوگی، اور انسانوں کی خوشی کی خاطر تن من دن جو کچھ قربان کرنا پڑے ہمیں قربان کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں تو جان کی قربانی سے بھی درک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جان کس کی ہے؟ یہ جان بھی تو اللہ ہی کی نعمت ہے، اللہ ہی کی دین ہے۔ اگر ہم انسانوں کی خاطر، اللہ کی خوشی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ایک جان کیا اگر سینکڑوں جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں تو ہم نے کون سا احسان کیا؟ یہ جان تو اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، یہ جان تو اللہ ہی کی نعمت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا جان دی تو دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم کتنی بھی جانیں قربان کریں لیکن اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کی نوازشات کا، اللہ کے احسانات کا ہرگز حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہمیں انسانوں سے پیار کرنا ہوگا، انسانوں سے محبت کرنی ہوگی، انسانیت کی خدمت کرنی ہوگی، یتیموں، محتاجوں، مسکینوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا، انسانیت کے ناطے ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کے لیے کر کے رہنا ہوگا۔ یقین کریں، انسانیت کی خدمت میں، انسانیت کی محبت میں، انسانوں کے ساتھ ہمدردی میں اور ان کے ساتھ پیار میں، ان کے لیے دعائیں کرنے میں، ان کے لیے دل جلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی رحمت، نعمت اور نوازشات انسان کو غائبانہ طور پر اور روحانی طور پر ملتی ہیں، جس کا اندازہ انسان ہرگز نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے کسی نے کہا کرو مہربانی اہل زمین پر، کرو مہربانی اہل زمین پر تو خدا بھی مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ کتنا آسان نسخہ ہے اللہ تعالیٰ کی روحانی نعمتوں کو حاصل کرنے کا، کہ صرف ہمیں اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، جس کی عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی بھلائی سے نوازتا ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے اور روحانی خزانوں سے ہمیں مالا مال کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ اس مقصد پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔